راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ کسی نے کھڑے ہو کے سوال کیا، یا علی سورج کا فاصلہ کتنا ہے؟ 1000 سے اوپر گنتی نہیں تھی، اس دور میں 1000 سے اوپر گنتی نہیں تھی۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ عرب کا تیز رفتار گھوڑا اگر بھاگتا رہے، اگر ہوا میں جاتا رہے، 500 سال میں وہ سورج پہ پہنچ جائے گا۔ 500 سال میں صلوات پڑھیں۔ کمپیوٹر کا دور ہے، سائنسدانوں نے اس فارمولے کو کمپیوٹرائز کیا، اسے کیلکولیٹ کیا۔ انہوں نے بتلایا کہ عرب کے بہترین گھوڑے کی سپیڈ 22 میل فی کلومیٹر ہوتی ہے، اور اس طرح میل بنائے، سال بنائے، مہینے بنائے، اس کے بعد 100 سال بنایا، 200 سال بنایا، 500 سال بنانے کے بعد جب اس سپیڈ پہ حساب کر کے جواب آیا تو اس میں ملتا ہے 9 کروڑ اور 44 لاکھ میل دور ہے سورج۔ آج سائنسدانوں نے یہی گنتی بتلائی۔ میرے مولا وضو کے لیے پانی اٹھایا، ہاتھ پہ بلند کیا، اپنے صحابی کمیل سے فرماتے ہیں، کمیل اگر میں چاہوں تو اس پانی سے روشنی پیدا کر دوں۔ آج بجلی کہاں سے نکلی؟ پانی سے۔ علی نے 1400 سال پہلے بتلا دیا تھا کہ پانی میں روشنی موجود ہے۔ جناب کمیل فرماتے ہیں، یا علی میری قبر کہاں بنے گی؟ میں چاہتا ہوں میری قبر آپ کے پاس بنے۔ علی فرماتے نہیں، تیری قبر وہاں بنے گی جس کے ایک دور آئے گا کہ چاروں طرف قصر ہوں گے، ان قصروں میں، ان محلات میں کچھ ایسے آئینے ہوں گے جن میں لوگ اس دور کے حالات دیکھیں گے۔ اس دور کے حالات دیکھیں گے تو جناب شیخ شبیر انڈیا کے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں میں کمیل کی قبر پہ بیٹھا، میں نے دیکھا چاروں طرف کوٹھیاں تھیں، محلات تھے، اور ان پہ اینٹینے لگے ہوئے تھے۔ وہ آئینے، یہ ٹیلی ویژن مراد تھا، مگر اس وقت علی نے اشارہ کر دیا کہ ایسے آئینے ہوں گے کہ اس دور میں لوگ اس دور کے حالات دیکھا کریں گے۔ آل محمد قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ اب بس مسافہ زائل اتنا ہی ہو گیا، اب 2 منٹ میں دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ ہم نے سیرت اپنانی ہے آل محمد کی، تاکہ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ ہم حسینی ہیں، ہم جناب عباس کے ماننے والے، ہم جناب حسین کے ماننے والے، ہم مولا علی کے ماننے والے، ہم امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے۔ ہمارے امام ہیں 12۔ ہمارے مردوں کے لیے اللہ نے 13 نمونے رکھے، ایک جناب رسول خدا اور 12 معصوم امام۔ مستورات کے لیے ایک نمونہ رکھا، رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا نمونہ کہ مستورات میری مائیں اور بہنیں، اس بیٹی کو دیکھتے جاؤ، اپنے کردار کو بناتے جاؤ، اس سے حجاب سیکھو، اس سے نماز سیکھو، اس سے روزہ سیکھو، اس سے شوہر کی اطاعت سیکھو، اس سے اچھی گفتگو سیکھو، قرآن کی آیتیں سیکھو، اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرو۔ اگر ایک بچے کی بھی صحیح تربیت ہو گئی، قوم کو ایک بہترین تحفہ مل جائے گا۔ اور مردوں کو کہا جیسے حالات ہوں ویسی سیرت تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم قلت میں ہو اور دشمن کثرت میں ہو تو حسین کا کردار سامنے، اگر تمہیں قید کر لیا جائے تو زین العابدین کا کردار سامنے،
موسیٰ کاظم کا کردار سامنے اخلاق پیش کرنے ہوں، امام حسن کا کردار سامنے علم پیش کرنا ہو، امام جعفر صادق کا کردار سامنے عبادت کرنی ہو، مولا علی کا کردار سامنے، اور ان کرداروں کو ہم نے اپنانا ہے۔ یہی کردار کربلا کے میدان میں جناب عباس نے اپنایا۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں۔ جناب عقیل سے جناب علی علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، تم عرب کے انساب سے واقف ہو، نسبوں کو جانتے ہو، میں ایک شجاع خاندان میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں مجھے اللہ ایک بیٹا عطا کرے جو کربلا کے میدان میں میرے حسین کی نصرت کرے۔ جناب عقیل نے بتلایا، خاندان قلابیہ میں ایک رشتہ موجود ہے، فاطمہ قلابیہ نام ہے۔ جناب عقیل گئے، فاطمہ قلابیہ کے باپ سے ملے، کہا میں آپ کے پاس خواستگاری کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کس کے لیے؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں، علی بن ابی طالب کے لیے۔ انہوں نے کہا رسول کا داماد ہمارا داماد بنے ہمیں منظور ہے، مگر میں بیٹی سے پوچھنے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ باپ گھر میں آیا، آ کے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی علی بن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے۔ بیٹی فرماتی ہیں بابا ہاں کر دیجئے، رات رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا مجھے دلہن بنا کے گئی ہے۔ بیٹی کی باپ نے بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دی، دلہن گھر میں آ گئی، حسن و حسین نے استقبال کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، جناب ام کلثوم نے استقبال کیا اور اپنی ماں کی مسجد پہ بٹھانا چاہا۔ وہ فرماتی ہیں میں کنیز بن کے آئی ہوں، آپ کی ماں سردار زادی تھی، میں اس مسجد پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ بس خالق نے 1 سال کے بعد ایک بیٹا عطا کیا۔ جب جناب عباس دنیا میں آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھی۔ جناب علی علیہ السلام اپنے بابا سے کہا بابا میں اس بیٹے کو اپنی اماں کا پیغام دینا چاہتی ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ کہ جب اماں دنیا سے جا رہی تھی انہوں نے کہا تھا تیرا باپ علی میرے بعد ایک شادی کرے گا، جب وہ شادی کرے اور بیٹا پیدا ہو عباس دنیا میں آ جائے اس کا نام عباس رکھنا، اس کے بازوؤں کو بوسے دینا اور کہنا اماں سلام کہتی تھی۔ جناب عباس دنیا میں آ گئے، حسین نے خود پرورش کیا۔ جس حسین کے جھولے کی ڈوری جبریل امین ہلاتے تھے، حسین نے عباس کے جھولے کی ڈوریوں کو ہلایا۔ جناب عباس 32 سال کے ہو گئے۔ جناب عباس حسین کو ولید نے اپنے دربار میں بلایا۔ بس مختصر کر رہا ہوں، ولید نے دربار میں بلایا، حسین گئے۔ حسین نے کہا جناب زینب سے بہن مجھے ولید نے بلایا ہے، میں دربار میں جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے کہا حسین میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی، عباس تم بھی ساتھ جاؤ، علی اکبر تم بھی جاؤ، اور محمد آپ بھی جائیں۔ سب بنی ہاشم کو بھیجا، 18 بنی ہاشم تلواریں حمائل کیے ہوئے دونوں طرف دائیں بائیں چل رہے تھے۔ حسین دارالعمارہ کے دروازے پہ پہنچے۔ میرے مولا حسین نے کہا عباس تم یہاں رک جاؤ، اگر میری آواز بلند ہو تو تم چلے آنا۔ کہتے ہیں ادھر حسین اندر داخل ہوئے، ولید نے خط پیش کیا، خط میں لکھا تھا یا حسین سے بیعت کرو، بیعت لو یا حسین کا سر بھیج دو۔ حسین مسکرائے، فرماتے ہیں نحنو اہل البیت نبوت وموطن الرسالت ومختلف الملائکہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کون ہیں، ہم نہ ہوتے تو آدم و نوح نہ ہوتے، کوئی نبی نہ ہوتا، یہ نظام نہ ہوتا، ہم وہ ہیں جس کے گھر میں
ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے، فرماتے ہیں لایو بھائیو مثلو کا مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کیا کرتا۔ حسین فرماتے ہیں یزید رجل فاسق فاجر